بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 276واں دن 6 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت جمیلہ بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت ربیع رضی اللہ عنہ ایسے 2 انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی جمیلہ بنت سعد رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعد کے بھائی نے میراث کا مال لے لیا اور سعد رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے میراث کی تقسیم کے بارے میں آیت نازل فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراثت کا حقدار بتایا ہے۔ اسلام سے قبل کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ جمیلہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کی والدہ علم الفرائض کے نزول کا سبب بنی۔ ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا بھی بہت ساری خوبیوں کی مالک تھی۔ آپ عالمہ، فقیہہ اور قرآن کی حافظہ تھیں۔ علم الفرائض سے خوب واقف تھی۔ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ساتھ ہی آیات کا شان نزول بتاتی تھی۔ طلبہ ان سے آ کر استفادہ کرتے۔ ایسی عالمہ فاضلہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد بھی علم سے معمور تھی۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہا میں سے تھے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں ٹھنڈی کے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیبر کے دن میری آنکھیں درد کر رہی تھیں، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تو میں نے کہا، حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لگایا اور دعا کی، یا اللہ تو علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے، چنانچہ اس دن سے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی و تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ حلال کو حرام سمجھنا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاک و لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ نعمت دینے میں اللہ کا قانون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنی حالت کو نہ بدلیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ خلاصہ، جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا بتائی،
بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں اس اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے، ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔